19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں ایک آدمی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ حضور کے صحابی تھے۔ رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اپنے تخت سے نیچے اترا اور عبداللہ بن حفاف رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب بڑھا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان بیڑیوں سے ان کی قوت اور ہیبت میں اضافہ ہو گیا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عیش پسندی میں مبتلا ہو جائے۔ وہ قریب آیا اور اس نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا، اگر تم مجھے اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دو اور مجھ سے کہو کہ تم دین محمد کو چھوڑ دو تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں دین محمد کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں کہا، اگر نہیں مانو گے تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم جو چاہو کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تیر اندازوں کو کہا کہ تم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی بارش برسا دی۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں عیسائیت قبول کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، انہیں نیچے اتار دو۔ چنانچہ نیچے اتارا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں زیتون ڈالا۔ جب وہ خوب گرم ہو کے تپا تو اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا۔ ایک کے لیے حکم دیا اس کو زیتون میں ڈال دیا جائے، یعنی کہ اس دیگ میں ڈال دیا جائے۔ تو ان کو جب دیگ میں ڈالا گیا تو ان کا گوشت اس دیگ میں گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نصرانیت پیش کرتا رہا، مگر ان کا انکار پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب لشکری ان کو لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور آنسو روا ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے ہیں۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، اس کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لائے تو بادشاہ نے ان پر احتیاط پیش کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا ہے کہ اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش ہوگی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جانیں ہوتی جو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی۔ بادشاہ حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی تو موت کی معمولی چیز خیال کرتا ہے، موت کو عام سمجھ رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھے اور پیشکش کی، اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں، صرف
مجھے نہیں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا کے اس دشمن کے سر کو بوسہ دے دوں یا سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔ اس نے وعدے کے مطابق تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا اور ان تمام قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچو، سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور آغاز میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔